جناب والا نے تحریر فرمایا ہے کرپٹو کرنسی کے متعلق، اس میں تجارت کی 3 اقسام۔ بھیا ہم اسے رکھ لیتے ہیں، ہم ان تینوں اقسام کی تحقیق کر کے پھر آپ سے کچھ عرض کر سکتے ہیں۔ ابھی تینوں اقسام اور ان کی تفصیلات فی الحال ہم نے پڑھی ہی نہیں، پڑھیں گے، دیکھیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو شریعت کا حکم انشاءاللہ عرض کر دیں گے آئندہ۔ دوسرا سوال، آپ نے یہ استفسار فرمایا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ فتنوں کے زمانے میں تم اپنے گھروں کا ٹاٹ بن جانا، کیا یہ حدیث مبارکہ درست ہے؟ اور کیا یہ کیا یہ درست ہے تو آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں، جب کہ گھر میں بیٹھے ہوئے بھی پوری دنیا آپ کے پاس ہوتی ہے، اس حدیث کی تطبیق کیسے ہوگی؟ رہنمائی کر دیجیے۔ یہ حدیث درست ہے بھائی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب فتنے ظاہر ہو جائیں تو تم اپنے گھروں کے ٹاٹ بن جانا۔ مطلب یہ تھا اس کا کہ اپنے گھروں کے اندر رہنا، خام خواہ دنیا میں گھومنا اور خام خواہ بازاروں کے چکر لگانا، یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ آپ اگر حدیث کے الفاظ دیکھیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ایک اور مرتبہ بھی ارشاد فرمائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج سے واپس تشریف لائے ہیں تو آپ نے تمام امہات المومنین، حج میں وہ آپ کے ہمراہ تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پہنچنے پہ مدینہ منورہ واپسی پہ فرمایا ان سب سے کہ علیکن بالحصیر، بس اب چٹائی پہ بیٹھی رہنا، اب کہیں نہیں جانا۔ کچھ نے کہا اس سے مراد یہ تھی کہ بس اب حج ہو گیا، اب حج کے لیے نہیں جانا۔ کچھ امہات المومنین رضی اللہ عنہن، انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فضول میں کسی جگہ نہیں جانا۔ کچھ نے کہا کوئی بھی مطلب ہو، ہم تو اپنے گھر سے نکلیں گے ہی نہیں۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ اہتمام کیا تھا کہ وہ ہمیشہ ان کے گھروں میں ان کے اخراجات بھجوا دیتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے لے لیا اور پھر عرض کیا اللہ سے کہ اللہ آئندہ سال تک عمر کے احسان کے لیے مجھے زندہ نہ رکھ۔ ان میں غیرت اس اعتبار سے بہت زیادہ تھی، اور واقعی اگلے سال سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ جو ہے کہ فرمایا گھر کے ٹاٹ بن جانا، تو مراد اس کی یہی ہے کہ فضول چیزوں میں نہ پڑ جانا۔ اب سوشل میڈیا ہے، جو کچھ بھی ہے ہم سب جانتے ہیں اس پہ کیا کہنا ہے۔ تو جتنے بھی اس طرح کے فتنے ہیں ان سے انسان کو اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، اور اپنا پورا وقت تعمیر میں، مثبت کاموں میں، جو کام قبر میں روشنی پیدا کر سکیں اور اللہ کے ہاں پہنچ کے جس پہ خدا کی خوشی حاصل ہو، وہ کام کرنے چاہیے، یہ مراد ہے۔ اور ویسے بھی شریعت منع کرتی ہے کہ خام خواہ بازاروں میں گھومنا پھرنا اور اس طرح کی چیزیں اور زیبائش و آرائش، ان چیزوں کو بغیر ضرورت کے اختیار کرنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بہترین لباس پہنا ہے، لوگ پہنتے تھے، آپ نے کبھی کچھ نہیں فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جبہ لیا تھا، 27 اونٹ اس کی قیمت میں ادا کیے تھے، اتنا قیمتی کپڑا تھا وہ۔ لیکن آدمی کا دل ہوتا ہے ایک عمر تک، اس کے بعد بچوں کے اتارے ہوئے کپڑے بھی پہن لیتا ہے۔ ماں کو دیکھو نا، بیٹیوں کے کپڑے پہن لیتی ہے، 1000 سوٹ پڑے ہوں، کہتی ہے اب دل ہی نہیں رہا۔
تو وہ جو دل نہ رہنے کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق اتنا پیوست ہو جائے اور جڑ جائے، وہ اصل حقیقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی فرمایا تھا، آپ نے فرمایا ایاک والتنعم، معاذ زیادہ ناز نخرے کی زندگی سے بچتے رہنا، فإن عباد اللہ، اللہ کے جو اچھے بندے ہوتے ہیں نا، لیسوا بمتناعمین، وہ زیادہ میک اپ، زیادہ اچھے کپڑے، ان چیزوں میں نہیں پڑتے، مطلب سادہ زندگی، دو لفظوں۔ اور یہ ادھوری بات ہے سادہ زندگی۔ سادہ زندگی کے ساتھ بلند سوچ، یہ پورا فکرہ ہے۔ سمپل لیونگ، ہائی تھنکنگ، یہ کرے۔ جب سوچ بلند ہوتی ہے تو پھر اس کی دعا میں بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ اللہ روزی دے دے، رزق دے دے، اولاد دے دے، یہ کر دے، وہ کر دے، دشمنوں کو یہ ہے یقیناً مانگنی چاہیے، کوئی عرض نہیں، لیکن جب آدمی ہائی تھنکنگ کے رینک پہ چلا جاتا ہے نا، پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھ پہ واضح فرما کہ عالم امر کیا ہے۔ وہ کہتا ہے پروردگار اپنی زیارت نصیب فرما۔ وہ کہتا ہے اللہ میری روح کو تزکیے کے مدارج سے گزار دے۔ پھر جو ہائی تھنکنگ پہ چلا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اے خدا میرا وجود ہے نہیں ہے، یہ کس چیز کا حصہ ہے، یہ وحدت الوجود کیا ہے اور شہود کیا ہے، اللہ مجھے ان مراحل سے گزار تاکہ میں جان سکوں تیرا قرب کیا۔ اس لیے یہ جو پہلی طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا سجدہ بندگی کا سجدہ ہوتا ہے، اور جو دوسری طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا سجدہ قربت کا سجدہ ہوتا ہے۔ اس لیے بندہ ہونا اور بات ہوتی ہے، بندگی کا سجدہ کرتا ہے نماز پہ، اور قربت کا سجدہ اس کا بندہ ہونا یہ اور بات ہے۔ علامہ اقبال نے کئی جگہ اس کی تشریح کیا اور بہت زبردست۔ اب چیزیں دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، بندہ اور چیز ہے اور اس کا بندہ ہونا اور چیز۔ تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ زندگی میں سادگی آنی چاہیے اور بلا ضرورت تکلف میں نہیں پڑنا چاہیے۔ تیسرا سوال تحریر فرمایا کہ آئی اسٹڈی ان ساؤتھ کوریا، ہیو ایکسٹریم لینگویج پرابلم، اینڈ بیکاز آف اسٹڈی پریشر اینڈ limited time can't navigate to find ذبیحہ meat۔ یہ پرابلم بہت سے لوگوں کے ساتھ تھا، اب نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے دنیا میں بہت جگہوں پہ، یو ایس میں، یو کے میں تو خیر ہے ہی ہے، بہت جگہ پہ اب مسلمانوں نے اپنے آہستہ آہستہ ذبیحہ خانے قائم کرنے شروع کر دیے۔ تو وہاں مسلمانوں کو آپ ترغیب دیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو اور آپ اس کا اہتمام کر سکیں، جس حد تک ممکن ہو اس حد تک حلال گوشت ہی کھانا چاہیے، چاہے آپ کو اس سلسلے میں دقت برداشت کرنی پڑے، تکلیف برداشت کرنی پڑے، حرام گوشت کے قریب بھی نہیں پٹکنا چاہیے، حرام غذا کے قریب سے بھی آدمی نہ گزرے، کہیں دل للچا نہ جائے۔ یہ حرام کا مال جو ہے نا، اس کے نتائج بڑے بھیانک ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنے بچوں کو حلال کا رزق کھلاتے ہیں نا، ان کی زندگی دیکھو بالکل ایک ڈیفرنٹ پرسنالٹی نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ناجائز مال کبھی کھلایا ہی نہیں۔ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، نہیں کرے گا
تو اولاد میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ جو بھی اس مسموم زہریلی غذا کو کھائے گا اس کے ساتھ یہی ہو جائے گا۔ ہم کئی مرتبہ اس موضوع پہ بات کر چکے ہیں۔ یہ بچوں کا معاملہ جو ہے نا، یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں۔ بچے جو ہوتے ہیں نا، یہ دنیا تو دنیا ہے، جس وقت دوسرے تیسرے ہفتے اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے نا، وہ اس وقت سے اثرات کو قبول کرتا ہے، سمجھے؟ اس لیے ماں ان دنوں میں جو حرکت کرے گی اس کا اثر بچے پہ لا محالہ پڑے گا۔ جو تصویر دیکھتی ہے بچے کا دماغ اسے قبول کرتا ہے، وہ غلط کام کرتی ہے بچے پہ اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے پرانے زمانوں میں اور خاص طور سے یونانی جو تھے، وہ جب کوئی بیٹی اس مرحلے میں آتی تھی تو اسے الگ کر کے کمرہ دے دیتے تھے، پڑھنے لکھنے کو میٹیریل دے دیتے تھے۔ چاروں طرف وہ فیثاغورس کی، ارسطو کی، افلاطون کی تصاویر لگا دیتے تھے، اور ان کا یہ نظریہ تھا، اور بالکل ٹھیک نظریہ تھا، کہ بچہ ان شخصیات کا اثر قبول کرے گا۔ نتیجہ یہ کہ وہ بھی اپنے زمانے میں ارسطو اور افلاطون کے منصب تک پہنچے گا۔ قاہرہ یونیورسٹی کی دعوت پہ ہم حاضر ہوئے تھے، شام کو جس ہوٹل میں ٹھہرے تھے وہاں اسرائیلی یہودی بچے بہت سے آتے تھے، تو کھانے وانے میں، اور ہم تو جان بوجھ کے کوشش کرتے تھے کہ ان سے ملیں، پتہ چلے کہ یہودیت ہے کیا۔ تو ہم نے ان سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ مصر میں پڑھنے آئے ہیں اسلامک اکانومی کو۔ بڑی حیرت ہوئی، دریافت کیا کہ آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں وہ سسٹم رائج کریں جو سود سے پاک نظام ہے، تاکہ مسلمان جو بینکنگ میں نہیں شریک ہو رہے اور اربوں خربوں کے مالک ہیں، جب ان کے مفتی یہ فتویٰ دے دیں کہ یہ بینکنگ جائز ہے تو وہ اپنے پیسے ہمارے بینکوں میں جمع کرائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شام کو وہ ساری بالائی نیو یارک پہنچ جائے گی۔ ان کا ہم پڑھنے آئے ہیں کہ اسلام سسٹم کیا دیتا ہے۔ تو باتیں کافی ساری ہوتی رہی، تو ہم نے ان سے ایک اور چیز پوچھی۔ انہوں نے کہا ہمارا جب یہ پروسیس کسی بچی کا بھی ہوتا ہے تو ہم اس کے کمرے میں ڈھیر لگا دیتے ہیں میتھمیٹکس کا، جیومیٹری کا، الجبرا کا، وہ بیٹھ کے فزکس کا ان چیزوں کو کرتی رہتی ہے، پھاڑ کے پھینکتی رہتی ہے۔ تو میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے تاکہ یہودی بچہ جو بھی دنیا میں آئے وہ بیسیکلی بنیادی طور پہ ایک ذہین بچہ ہمارے یہاں آئے۔ میں نے کہا اس کا کیا فائدہ ہوگا بچہ اگر ذہین ہوا؟ تو اس نے ایسا جواب دیا کہ ہم بالکل چپ ہو گئے، اور اس نے حق کہا۔ اس نے کہا ہم اپنے بچوں پہ اتنی محنت نہ کریں تو مسلمان ہمیں کچا نہ چبا جائیں۔ اس لیے یہ مرحلے اتنے آسان نہیں ہوتے جتنے لوگ سمجھے بیٹھے ہیں کہ پرواہ ہی نہیں ہوتی کیا کھایا کیا پیا۔ ایک بڑا مسئلہ ایک صاحب نے دریافت کیا ہے، 2 مسئلے انہوں نے بھیجے تھے آفتاب صاحب کے اس پہ موبائل پہ، ان سے ہم نے لے لیے، انہوں نے ارسال فرمائے تھے۔ ایک تو انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کب سے معصوم ہوتے ہیں، اور اہل السنہ کا عقیدہ کیا ہے؟ آیا انبیاء علیہ السلام نبوت سے قبل بھی معصوم ہوتے ہیں یا نبوت کے بعد معصوم ہوتے ہیں؟ نبوت سے پہلے ان سے صغیرہ یا کبیرہ گناہ ہو سکتے ہیں، نبوت کے بعد ان سے صغیرہ یا کبیرہ گناہ ہو سکتے ہیں؟ اس معاملے میں اہل السنہ کا مسلک کیا ہے؟ ہم اہل السنہ کا مسلک سیدھا سادہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی نبوت سے پہلے اور بعد وہ 3 چیزوں سے بالکل معصوم ہوتے ہیں۔ ایک تو نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے کہ اگر وہ جھوٹ بولنے لگ جائیں
تو لوگ ان کے جھوٹ میں بات اڑا دیں کہ تمہارا تو کریکٹر ایسا ہے، تم تو ہمیشہ جھوٹ بولتے ہو، اب یہ جھوٹ گھڑ لیا ہے کہ خدا کی طرف سے وہی آتی ہے۔ استغفر اللہ۔ اور یہ جو مسلک ہے یہ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں واضح طور پہ بیان کیا۔ دوسرے وہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی دونوں حالتوں میں وہ کفر سے مبرہ ہوتے ہیں، نہ نبوت سے پہلے کبھی کفر کرتے ہیں، نہ نبوت کے بعد کبھی کفر کرتے ہیں، وہ اس سے بری ہوتے ہیں۔ اسی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو اپنی تاریخ میں روایت لائے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گوشت کھایا جو بتوں کا چڑھاوا تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پوری عظمت شان کے باوجود ہم اس روایت کو نہیں مانتے۔ کسی نے کہا ہوگا حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرما دیا ہوگا، وہ خود امام رحمۃ اللہ علیہ کے معصوم تو نہیں تھے نا، تو انہوں نے تحریر فرما دیا، لیکن ہم قطعاً اس کے قائل نہیں ہیں نبی نبوت سے پہلے یا بعد کبھی بھی کفر نہیں کرتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی اپنی نبوت سے پہلے کبھی بھی اور نبوت کے بعد بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا، کبائر میں کبھی نہیں جاتا والعیاذ باللہ، نہ نبوت سے پہلے اور نہ نبوت کے بعد۔ اس کے بعد یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صغیرہ گناہ درست ہیں یا نہیں۔ تفتزانی کا مسلک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں صغیرہ گناہ ہو سکتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نبوت سے قبل بھی، اور بعض فقہا تو اس کے قائل ہیں کہ نبوت کے بعد بھی ہو سکتا ہے، لیکن کمال کی چیز اس پہ عقیدے میں صاحب فتح القدیر ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی ہے۔ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صغیرہ گناہ میں بھی وہ گناہ جس سے نفرت پیدا ہوتی ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں کر سکتے، کوئی بھی نبی، نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد۔ اور ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کا اصل مسلک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ مطلقاً معصوم ہوتے ہیں، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد۔ اس معاملے میں ہمارا اور اہل تشیع کا اصل عقیدہ ایک ہی ہے۔ فقہا کی اس ساری بحث سے نکل کے ہمارا عقیدہ وہ ہے جو عظمہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے فیوز قاسمیہ میں۔ حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، شیعہ کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ امامیہ کے عقائد جو ہے نا، اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو انہوں نے بھی یہی تحریر فرمایا۔ وہ کہتے ہیں نبی اپنی نبوت سے پہلے اور بعد دونوں حالتوں میں صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے، بس سیدھی سی بات، یہی ہمارا عقیدہ۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فیوز قاسمیہ میں یہ تحریر فرمایا ہے۔ مولوی فدا حسین صاحب تھے، یا تو انہوں نے خط لکھا تھا یا یہ خط حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے رامپور میں حکیم ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے نام فارسی میں تحریر فرمایا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ ممکن ہے کچھ لوگوں کو میرے اس مسلک پر اعتراض ہو، لیکن میں اس بات کا قائل ہوں کہ نبی کوئی بھی نبوت سے پہلے اور بعد صغیرہ اور کبیرہ ہر طرح معصوم ہوتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی کے جو گناہ نظر آتے ہیں بظاہر والعیاذ باللہ، اس میں جو توجیہ انہوں نے فرمائی، اچھا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہی نہیں، وہ تو بالکل آخری لوگوں میں ہے نا، متقدمین میں چلے جائیں تو اشعۃ اللمعات میں شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنا عقیدہ یہی نقل کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح ہے کہ سب پاک۔ ابن عاشور نے عقیدہ نقل کیا ہے
قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ایاز کی بہت زبردست کتاب ہے شفا، اور پھر اس کی شرح لکھی ہے خفاجی نے، ان سب نے لکھا ہے، مالکی تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سیرت میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس جیسی بلند پایا کتابیں دو چار ہی ہیں۔ کمال کی کتاب لکھی ہے، اور وہ علماء کے لیے، وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں، اور پھر علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کے قائل ہیں۔ بخاری کی شرح میں عینی نے بھی اپنا مسلک یہی نقل کیا ہے۔ تو عینی صاحب بحر الرائق، البحر الرائق، اور یہ بڑے بڑے حنفی فقہا جس بات کے قائل ہیں اسی کا، یہی عقیدہ اہل تشیع کا ہے، اور یہی ہمارا ہے۔ اور جو بظاہر گناہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئے وہ یا تو خلاف اولا ہے، یعنی یہ بات مناسب نہیں ہے نبی کے لیے، کوئی اتنا بڑا گناہ بھی نہیں ہے لیکن نبی کی جو شان ہے اس کے مطابق نہیں۔ حنفی فقہا نے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کو مکروہ تنزیہی گنا ہے، حرمت پہ انہوں نے فتویٰ نہیں دیا۔ یہ تو جب انگریز ہمارے ہاں آئے اور ان کی مشابہت ہونے لگی تو پھر فتویٰ ہوا کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ گوروں کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے۔ وہاں سید یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو معارف السنن کی شرح لکھی ہے، معارف السنن جو شرح لکھی ہے ترمذی کی، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ مسئلہ ایسے ہی بیان فرمایا ہے کہ وہ یہ فعل اصلاً مکروہ تنزیہی ہے، اس لیے کہ اس کی بیک پہ حدیث میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ تشریف لائے اور اوپر کھڑے ہوئے، اوپر کی سطح مرتفع پہ، اور نیچے یہ گندگی گری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیوں کیا؟ پہلی بات یہ کہ ان کی شان کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، تو شان کے خلاف ہے تو پھر کیا حکم لگا؟ حکم یہ لگا کہ انہوں نے اس کے جواز کا امت کو بتانا تھا کہ کوئی مشکل پیش آ جائے تو یہ بہرحال درست۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مشکل پیش آ گئی تھی؟ ملومین سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کوئی بھی تم سے یہ بات بیان کرے تو کہنا جھوٹ بکتے ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو ساتھ تھے اس سفر میں، وہ کہتے ہیں میرے سامنے یہ بات ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں میں شدید تکلیف تھی اور وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ ایک جگہ آیا ہے کمر میں شدید تکلیف تھی، بیٹھ نہیں سکتے تھے، تو مجبوری سے یہ کرنا پڑا۔ اس حدیث کی وجہ سے آگے پھر فقہا نے اس سے مسائل کا استنباط کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت سے پہلے قتل کر دیا، اہل سنہ کیسے کہتے ہیں محفوظ ہیں؟ یہ جتنے بھی اب ملحد ہیں نا، یہ اس قسم کی چیزیں بچوں کو بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تمہارا نبی تو ایسا تھا، یہ حرکتیں تھیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس مجبوری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا۔ عربوں کے ہاں ایک ریت تھی، عرب سوسائٹی میں ہزاروں سینکڑوں سال سے یہ ہو رہی تھی کہ وہ کہتے تھے جس کو کمر کا درد ہو جائے اسے بیٹھنا نہیں چاہیے، اس حالت میں کھڑے ہو جانا چاہیے۔ ممکن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کی اس روایت پہ عمل کیا، کیونکہ کوئی کفر اور گناہ کبیرہ تو ہے نہیں، صغیرہ بھی نہیں، صرف ایک منصب کے خلاف بات جاتی ہے، اس کی توجہ یہ بھی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسے قتل کرنا کب تھا؟ اللہ کہتے ہیں کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو مارا، کسی آدمی کو، فوقظہ موسیٰ، تو اس آدمی نے پکارنا شروع کیا، اس نے کہا موسیٰ میں بنی اسرائیل میں سے ہوں اور یہ فرعون کی قبیلے اور کنبے اور اس کی اولاد میں سے ہے، مجھے مار پڑی، میری مدد کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے بڑی قوت جسمانی طور پہ انہیں عنایت فرمائی تھی، اتنے قوی تھے، تورات میں آتا ہے کہ جب ان کی عمر بڑی ہوئی تو فرعون نے ان کی تعلیم کے لیے خاص بندوبست کیا۔
اللہ نے فرمایا فلما بلغا شدہ، قرآن بھی یہی تقریباً کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی جوانی کے زور کو پہنچے، آتیناہ، اللہ نے فرمایا ہم نے پھر موسیٰ کو علم دیا، ہم نے موسیٰ کو عقل، شعور، سب چیزوں سے نوازا علیہ الصلاۃ والسلام، ووقظہ، اس نے ایک مکہ جڑا، فقضى علیہ، اور وہ فرعون کی جو قبیلے کنبے سے تھا مر گیا۔ یہ ہوا، اور ان کا پروردگار میرا تو یہ مقصد نہیں تھا، اللہ شیطان نے یہ حرکت کروا دی، فاغفر لی، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ نے اس کے بعد کوئی لفظ ہی نہیں کہا، اللہ نے کہا، اسے کہا فاغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دیں، اللہ نے فرمایا ہم نے معاف کر دیا۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کبائر اور صغائر یہ گناہوں کی نسبت کی جاتی ہے، اس میں بہت زبردست وہ تحریر ہے جو دو جگہ پر ہے۔ ایک تو مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمان السنہ میں اس پہ بحث کیا ہے، مگر بڑی علمی بحث ہے، اور غالباً انہوں نے وہ بحث حضرت سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی، سنا تھا، اور اس میں ان کے اپنے افادات بھی ہیں، اور اس سے بھی کہیں زیادہ گہری، اور اگر کوئی آدمی فلسفہ اور منطق جانتا ہو تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر ہے فیوز قاسمیہ میں 15واں خط ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، 15واں خط رامپور والوں کے نام حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا تھا، کمال کی تحریر ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ ہم اہل سنہ کا مسلک یہ کہ نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد، دونوں حالتوں میں صغیرہ اور کبیرہ دونوں طرح کے گناہوں سے انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شارع تھے۔ دیکھیں میرے بھیا، شارع جو ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں جو قانون کو بنائے۔ ایک شارع اللہ ہے، اللہ نے قانون کو بنایا، اور یہ ہمارا مسلک ہے کہ کائنات میں شارع، شرع کو بنانے والا، شرع کو بھیجنے والا، شرع کی وضاحت کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اصلاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال اور حرام کر دیں۔ شارع حقیقی اللہ ہے، اور اللہ کی منشا کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر کرتے ہیں، اور یہی چیز قرآن نے کی ہے، لتبینہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پہ حکم نازل کرتے ہیں تاکہ آپ دنیا کو واضح کر دیں کہ اس قانون کی کیا حیثیت ہے۔ اسی لیے قرآن میں ایک قانون نہیں ہے جو پورا ہو، ایک قانون نہیں ہے جو پورا ہو۔ چور کے ہاتھ کاٹ دو، اس لیے مجھے ان جاہلوں اور احمقوں پہ ہنسی آتی ہے جو کہتے ہیں قرآن ہمارا، یار قرآن کدھر تمہارا قانون؟ کیوں ایسی جہالت کا اظہار کرتے ہو؟ قرآن کہتا ہے چور کے ہاتھ کاٹ دو، بس۔ ہاتھ کہاں سے کٹے گا؟ ہاتھ تو شمار ہوتا ہے کونی سے بھی اور کندھے سے بھی، اور ہاتھ شمار ہوتا ہے اس پونچے سے بھی، اور ہاتھ عربوں کے یہاں صرف ان 3 انگلیوں پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ 3 انگلیاں کاٹ دو، اور اہل سنہ کہتے ہیں کہ پونچے سے، کلائی سے ہاتھ کاٹ دو۔ اب قرآن کچھ بھی نہیں کہتا، یہ نبی کا مقام ہے کہ وہ واضح کرے علیہ الصلوۃ والسلام۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ فلاں گناہ ہو جائے تو 100 درے لگاؤ۔ اب وہ گناہ ہو گیا، 100 درے کیسے لگیں گے؟ کہاں پہ لگیں گے؟ سر سے پاؤں تک کون سا حصہ منتخب کیا جائے گا؟ قرآن بالکل خاموش ہے۔ اسی لیے قرآن پورا حکم کبھی بھی نہیں، بس اشارہ کر دیتا ہے کہ یہ کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے سیدنا عمر کو، علی کو، عبداللہ ابن مسعود کو، اتنے بڑے بڑے لوگوں کو بلا کے فرمایا کہ مجھ سے سیکھو کوڑا مجرم کو کیسے مارتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جب ملزم کو کوڑے مارنے ہو نا، مجرم کو، تو تمہاری بغل نہیں کھلنی چاہیے، ہاتھ اتنا ہی بس اٹھانا ہے کہ اس کندھے کو جوڑ لو اپنے جسم سے، اور یہ تمہارا ہاتھ بلند ہو کونی تک، اور ایسے مارنا۔
یہ وحشی جنگلی، یہ کیا جانے شریعت کیا چیز، دوڑ کے آتا ہے دور سے اور ایک ولیعوذ باللہ، یہ شریعت نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ ان جاہلوں کو کیا پتہ۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مار کے دوران اگر وہ رجوع کر لے کہ اس نے جھوٹا اقرار کیا ہے، چھوڑ دینا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حنبلی فقہ کے مطابق اتنی رعایت دی کہ 10 درے اب لگ گئے شراب کی سزا میں، 10 جو ہے مہینے بعد لگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھپاؤ ان چیزوں کو، مت کہا کرو لوگوں میں بیٹھ کے۔ ایک آدمی آیا اپنا گناہ بڑا بتایا اس نے، آپ نے فرمایا لڑکے چپ رہے، عصر کی نماز آپ نے اٹھ کے پڑھا دی اور مصلی پہ ہی بیٹھے ہوئے چہرہ مبارک پیرا اور فرمایا ما صلی کدھر گیا وہ جو مجھ سے گناہ کی؟ اس سے کہا اللہ کے رسول ہاں میں یا فرمایا کہ اما صلی ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس سے کہا اللہ کے رسول آپ کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے چلا جا، خبردار کوئی آئندہ بات کی۔ یہی خلفائے راشدین کا طرز عمل تھا۔ اس لیے شارع حقیقی صرف اللہ ہے۔ یہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں، اور مولانا عبدالعلی صاحب مدراسی رحمۃ اللہ علیہ نے فواتح الرحموت میں صراحتاً تحریر فرمایا ہے، ہم اسی کے قائل ہیں۔ مولانا احمد رضا خان صاحب وغیرہ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شارع ہیں، بس صرف 2 شارع ہیں، شریعت اور قانون، یا اللہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کا مسلک ہے۔ اور انہوں نے کوئی 20-22 دلائل اس پہ صحیح احادیث لکھی ہیں۔ کچھ بھی ہو، آپ کا یہ تحریر فرمانا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شارع تھے، عمر رضی اللہ عنہ کوئی وحی آتی تھی؟ کسی صحابی رضی اللہ عنہ کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ اللہ اس چیز سے راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، جب تک کہ اس کے بیک پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند، ان کی مہر نہ موجود ہو، انہوں نے وہاں سے نہ سنا۔ ایک ذریعہ ان کے پاس یہ تھا، اور دوسرا ذریعہ ان کے پاس اجتہاد تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اجتہاد کرتے تھے، مجتہد تھے، شارع نہیں تھے، اور اتنے محتاط تھے اجتہاد میں کہ اپنے اجتہاد کو وہ حضرت علی کو، عبداللہ ابن مسعود کو، حج کے موقع پہ عبداللہ آتے تھے رضی اللہ عنہ وغیرہ، انہیں دکھاتے تھے، کہتے تھے یہ میرا اجتہاد ہے، تم لوگ بتاؤ ٹھیک ہے یا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کئی مرتبہ انہوں نے نقد کیا، ان کا امیر المومنین یہ فتویٰ ٹھیک نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بعض مرتبہ غصہ بھی آتا تھا، لیکن انہوں نے کہا جو ابو الحسن کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، فتویٰ اس کے مطابق ہے، عبداللہ جو کہتے ہیں فتویٰ اس کے مطابق رضی اللہ عنہ۔ تو اس یہ شارع نہیں ہے، مجتہد ہیں۔ مثلاً سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسٹیٹ چلانی تھی نا، ایک مرتبہ فرمایا یہ ہاشمی جو ہیں ان کی اولادیں زیادہ ہو گئیں۔ کون ہاشمی تھے؟ حضرت ہاشم کی اولاد، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے وغیرہ وغیرہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد، عقیل کی اولاد، جعفر کی اولاد رضی اللہ عنہ، یہ سارے بڑے ہو گئے۔ جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تو خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو اپنے ساتھ اونٹ پہ بٹھا لیتے تھے جب کہیں سفر سے واپس تشریف آوری ہوتی تھی مدینہ منورہ۔ تو آپ کے انتقال کے وقت یہ 8-8 6-6 برس کے تھے، بڑے ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بچوں ہاشمیوں تم بڑے ہو گئے ہو، اور میں سوچ رہا ہوں کہ تم سب کی شادیاں ہونی چاہیے، اور 2 عورتیں تم میں سے ایک کو میں دوں گا۔ پھر فرمایا کہ بس انتظار کرو عراق کا خمس آئے۔ شیعہ جو خمس ادا کرتے ہیں نا، یہ تھا شریعت میں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا عراق جب فتح ہو جائے گا اس کا خمس آئے گا، 5واں حصہ، تو میں تم میں سے ہر ایک لڑکے کو 2 لڑکیاں دوں گا، ایک کا نکاح پڑھاؤں گا جو اس کی بیوی ہوگی، اور دوسری اس کی باندی ہوگی جو اس کے لیے گھر کے کام کاج کر دے۔ یہ خالص سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا اجتہاد ہے، معاشرے میں بڑھتے ہوئے لڑکے دیکھ کے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ بات کہیں اور چل پڑے۔
یہ اس نے کیا تھا شاہ عبداللہ نے. عبداللہ نے کہا تھا کہ سعودیہ میں جو یہ ثابت کر دے کہ وہ سعودی ہے، امام مسجد گواہی دے دے، لکھ کے دے دے، اور کورٹ میں یہ چیزیں جمع ہو جائیں گی، ہر ایک لڑکا جو شادی کرے گا 50,000 ریال فری میں سے دے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا خالصتاً اجتہاد سوسائٹی کو اچھا کرنے کے لیے. اسی طرح آپ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی 3 مثالیں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، تاکہ جو آپ نے کہا ہے نا، یہ مسئلہ چھوٹا سا نہیں ہے. اہل تشیع سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ تو خود نبوت کا دعویٰ کر دیتا، دیکھتے نہیں ہو، وہ اپنے پاس سے اس طرح حکم جاری کرتا تھا جسے نبی علیہ السلام جاری کرتے تھے. اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ تشریح کریں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اب دوسری جگہ دیکھیں کہ بنو عطارد ایک قبیلہ تھا، اور نہاوند کی جب جنگ ہوئی ہے تو سعد رضی اللہ عنہ نے کمانڈ کی ہے، اور سعد رضی اللہ عنہ کے جسم پہ، کمر پہ، ٹانگوں میں کوئی چیز ایسی تکلیف ہو گئی تھی تو وہ اوپر بیٹھ گئے. فوج نے کمرہ بنا دیا تو کمرے پہ بیٹھ کے اوپر اور لکھ لکھ کے کہتے تھے ادھر جاؤ اور ادھر جاؤ، اور زبان سے بھی فرماتے تھے. تو نہاوند کی جنگ میں ایک حصہ پسپا ہونے لگا. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی، انہیں پتہ تھا کہ پوچھ تو ہوگی. سعد رضی اللہ عنہ کی کمک کے لیے عمار ابن یاسر آئے. عمار ابن یاسر جو دستہ لے کے آئے تھے، انہوں نے پھر جنگ نہیں لڑی، لیکن جب پہنچی وہ فوج تو دشمن پہ روب طاری ہو گیا. بہرحال نہاوند فتح ہو گیا. قصہ مختصر. تو جب غنیمت تقسیم ہونے لگی تو اس فوجی دستے میں جو عمار رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اس کا اتنا حصہ، اس کا اتنا حصہ، اس کا اتنا حصہ. تو بنو عطارد کا ایک آدمی کھڑا ہوا. حضرت عمار رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غالباً ساتھ تھے اس غزوے میں جس میں ان کا ایک کان کٹ گیا تھا اور زخم آئے تھے جسم پہ. تو بہت ہی نالائق تھا. وہ کھڑا ہوا، اس بنو عطارد کا وہ لڑکا، اور اس نے کہا اے کن کٹے، ہمارا حصہ بھی دے. تو عمار رضی اللہ عنہ نے کہا جو میرا کان اللہ کی راہ میں کٹا ہے نا، وہ مجھے زیادہ پیارا ہے بنسبت اس کے جو میرے جسم سے جڑا ہوا. اور نے کہا میں نہیں کر سکتا، میرا خیال ہے کہ تم لوگوں نے لڑائی تو کی نہیں، تم تو صرف آئے ہو، اور اگرچہ دشمن پہ روک پڑا ہے لیکن تم لڑے نہیں ہو، تو میں غنیمت میں حصہ نہیں دوں گا. لیکن تمہاری تسلی، یہ ہے عدل، یہ ہے انصاف. فرمایا میں لکھ کے بھیجتا ہوں. امیر المومنین جو فتح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لکھا کہ جس آدمی نے جہاد میں شرکت نہیں کی اس کو کوئی غنیمت نہیں ملے. قاعدہ مقرر کیا، یہ مجتہد ہے نا. شارع تو جب ہوتے جب خدا کی طرف سے کہتے ہیں خدا کی طرف سے وہی آئی. امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے ہمدان جو قبیلہ ہے، یہاں ایران کا جو حصہ ہے، اس میں قتل ہو گیا، اور قتل کرنے والے کا پتہ نہیں چل رہا تھا. وادعہ ایک جگہ تھی، وہاں سے لاش مل گئی. تو قاضی نے اس لاش کو حکم لکھا کہ امیر المومنین اس کا فیصلہ کریں، اور قاتل دریافت نہیں ہو رہا. تو یہ ہمدانی جو تھے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کو جمع کرو اور 50 آدمیوں سے قسم کھلواؤ. 10 منٹ تو ہو گئے، پورا کر لوں؟ مہربانی. انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 50 آدمیوں سے قسم کھلواؤ. شریعت کا قانون یہ ہے کہ جہاں میت پائی جائے اور وہاں پر سراغ نہ مل سکے کہ کون قاتل ہے، تو اس کے قرب و جوار کے یا برادری کے 50 آدمی جمع کیے جائیں اور وہ قسم کھائیں اس بات پر کہ ہمیں نہ اس کے قاتل کا پتہ ہے، نہ ہم نے کوئی اس کی مدد کی، ہم کچھ نہیں جانتے. یہ عربوں کی جاہلیت سے چلا آ رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کیا، اور انبیاء علیہ السلام یہ کرتے بھی نہیں ہیں کہ پیچھے سے جو قانون چلے آ رہے ہیں انہیں بدل دیں.
وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سا قانون غلط ہے، بس اسے تبدیل کر دیتے ہیں، ورنہ پچھلی جو بھی قانون کسی ملک میں چلے آ رہے ہیں چل رہے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں یہ تھا، قریشی لڑکا تھا، تجارت کے لیے چلا اور اس نے کہا نوکر چاہیے، ایک یمنی نوکر اس کے ساتھ ہو گیا۔ صحرا میں جب پہلے دن سفر طے ہوا تو اونٹ باندھنے تھے، تو اس قریشی نے کہا اس یمنی سے کہ میرا اونٹ باندھو۔ جب یمنی اونٹ باندھنے لگا تو ایک اور آ گیا، اس نے کہا یار ہمارے اونٹ کی رسی ٹوٹ گئی ہے، تم مجھے دے دو۔ اس نے دے دی، دوسری رسی باندھی اور اونٹ اس کا بھاگ گیا۔ قریشی نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا اونٹ باندھو، تم نے کیا؟ اسے بتا دیا کہ اس نے کہا یہ ضروری تھا کہ وہ، اور اس نے خیمے کی ایک لکڑی چوب نکالی اور اس یمنی کے سر پہ ماری اور غصے میں اسے تڑپتا چھوڑ کے چل پڑا۔ ادھر ایک اور یمنی گزر رہا تھا، اس نے کہا اے موسم میں جاؤ گے؟ موسم کہتے تھے عرب حج کو۔ اس نے کہا ہاں جاؤں گا۔ اس نے کہا جا کے کہنا کہ قریشی لڑکے نے مجھے قتل کر دیا ہے، یہ کہا اس نے اور مر گیا۔ یہ یمنی پہنچے اور آ کر کہنے لگے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے، آگے کہنے لگے کہ یہاں قریشی کون ہے؟ بتایا گیا یہ ہے۔ ان کا بنو قریش میں عبد المطلب کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ انہوں نے کہا عبد المطلب وہ بیٹھے ہیں۔ انہوں نے جا کے اپنا قصہ پیش کیا تو آپ نے حضرت عباس اپنے بیٹے کو حکم دیا اس کو کریں، اس معاملے کو ہینڈل کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس قریشی لڑکے کو بلایا اور فرمایا کہ قتل تم نے کیا ہے اور شہادتیں آ رہی ہیں اب یمن سے، اب کیا کرنا ہے؟ اس کا حضرت میں نے قتل نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، تم 50 قریشیوں کو اپنے ساتھ لاؤ اور کل وہ یہاں کھڑے ہو کے قسم کھائیں کہ اللہ کی قسم ہمیں نہیں معلوم اس قتل کا اور یہ لڑکا بری ہے، تو اس خون کو جو وہاں ہوا ہے اس کی دیت، چونکہ ہم قریشیوں پہ الزام لگائے، ہم اپنی عزت بچانے کی خاطر عبد المطلب میرے والد 50 اونٹ دے دیں۔ اس لڑکے نے جا کے سب کو کہا کہ چلو، ان میں قومی غیرت حمیت جاگی، آ گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے قسمیں لینی شروع کی۔ ایک عورت آگے بڑی بوڑھی تھی بیچاری، کہنے لگی حضرت 100 اونٹ نہیں، 50 نہیں، 100 اونٹ ہیں۔ ان کا حضرت 50 آدمی ہیں، 100 اونٹ ہیں، میرے حصے میں 2 ہی اونٹ آئے نا؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا میرے بچے سے قسم نہ کھلوائیں، ماں تھی نا۔ اس نے کہا حضرت اسے چھوڑ دیں، 2 اونٹ یہ لیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ 2 اونٹ لے لیے اور باقی 48 رہ گئے۔ ایک اور بھی اسی طرح کچھ کر کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے ما حال الحول، اللہ کی قسم 1 سال نہیں گزرا اور یہ 48 کے 48 قبروں میں چلے گئے۔ یہ قانون ہے شریعت۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہا میں اپنی مملکت میں ایک فرد کا خون چھوڑ دوں کبھی نہیں ہو سکتا۔ قسمیں کھاؤ 50 آدمی تمہارے کہ تم لوگوں نے قتل نہیں کیا، 50 کے 50 نے قسم کھائی۔ قسم کے بعد اب وہ بری ہو جانے چاہیے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا 2 اونٹ بھی جمع کرو، 100 اونٹ بھی مجھے دے کے جاؤ گے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ کس لیے؟ انہوں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے اس لڑکے کا خون میں ضائع ہو جانے دوں گا؟ 100 اونٹ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے اس کے ورثاء کے، یہ خالص ان کا اجتہاد تھا، وگرنہ 50 کی قسم بھی کافی تھی کہ خدا کا عذاب ان پر پڑ جاتا۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مجتہد تھے، شارع نہیں تھے۔ یہ جو دعا ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ ہم ابھی بتا چکے، سجدے اور رکوع میں ایک بار پڑھ لی جائے، 3 مرتبہ پڑھ لی جائے، تسبیحات سے پہلے پڑھ لی جائے، بعد میں پڑھ لی، سب ٹھیک، البتہ تسبیحات کے بعد پڑھنا زیادہ اچھا۔ ایک سوال یہ فرمایا ہے نماز کے متعلق کہ امام اونچا ہو اور مقتدی نیچے ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نماز بھیا مکروہ ہوگی۔ کتنا اونچا ہو؟ فقہا نے ایک معیار تو لکھا ہے کہ بخارا کی اینٹ کے برابر، وہ 11 انچ بنتا ہے یا 16 انچ،
لیکن سب سے اچھا فتویٰ انہوں نے یہ دیا ہے ہمارے فقہاء رحمہم اللہ نے کہ وہ کہتے ہیں کہ واضح طور پر جہاں نظر آئے کہ امام اونچے ہے اور مقتدی نیچے ہے تو نماز مکروہ ہوگی، جب تک کہ کوئی قوی عذر نہ ہو۔ اسی طرح امام سائے میں ہے اور اس کے ساتھ کوئی جماعت نہیں ہے، اکیلا سائے میں ہے اور مقتدی سارے دھوپ میں کھڑے ہیں، یہ نماز بھی مکروہ ہے۔ سب کو یکساں ہونا چاہیے۔ ایک سوال یہ دریافت فرمایا ہے کہ کتنے عرصے تک شوہر اور بیوی میں جنسی تعلق نہ رہے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، اور بیوی اور شوہر دونوں منع کر دیں تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں، ساری زندگی بھی اگر تعلق نہیں قائم رہتا تو نکاح نہیں ٹوٹتا۔ نکاح کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میثاقاً غلیظا، یہ بڑا پکا وعدہ ہے جو تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، یہ ایسے تھوڑے ہی ٹوٹ جاتا ہے کہ چونکہ اتنے مہینے، اتنے سال یا ساری عمر تعلق نہیں ہوا تو اس کی بیوی ہونے سے نکل گئی، یہ نہیں ہوتا۔ اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو یہ نصیحت کی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی خواہش کا احترام کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا شوہر اگر گھر آئے اور تم تنور پہ کھڑی ہو اور آٹے کا پیڑا تمہاری ہتھیلی پر ہو کہ تم اب روٹی لگاؤ گی اور شوہر تمہیں اشارہ کرے تو اس کے ساتھ چلی جانا، اور اگر تم نے اس کے ساتھ یہ تعاون نہ کیا تکن فتنۃ فی الارض، زمین پہ امتحان میں بچے پڑ جائیں گے، وفساد کبیر، اور وہ بے حیائی کا فساد مچے گا اس دنیا میں، یہ تمہاری وجہ سے۔ مراد یہ تھی۔ اسی طرح بیوی شوہر کے متعلق اس کو بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ یہ دونوں کے درمیانی تعلقات ہیں۔ شریعت تو اس مسئلے میں خواتین کی اتنی رعایت کرتی ہے کہ فقہا نے لکھا ہے اگر رشتے میں لڑکی آ کے کہہ دے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نکاح توڑ دیتے تھے ایسی چیزوں میں۔ یہ تھیں حاضر ہوئی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے والد نے نکاح کر دیا میرا فلاں کے ساتھ اور میں اسے پسند نہیں کرتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کو؟ انہوں نے کہا میں عبادہ کو پسند کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ نکاح توڑ دیا میں نے۔ فرمایا ختم کرو اس نکاح کو جو بچی پسند نہیں کر رہی، اور اس کا نکاح اس سے کرو جس کو یہ چاہتی ہے، حتیٰ کہ اس سے براہ راست کہا کہ اپنا نکاح اس سے کرنا جس سے تمہیں محبت تم چاہتی ہو اس کو۔ فقہا نے لکھا ہے لڑکی اگر آ کے کہہ دے کہ جہاں والد نے یا کسی نے رشتہ کیا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ مرد زیادہ طاقتور ہے اور میں کمزور ہوں، تو قاضی مرد کو بلا کر اس کے پوشیدہ اعضاء کو چیک کرے گا کہ لڑکی یہ برداشت کر سکتی ہے یا نہیں، اور اگر وہ کہہ دے کہ یہ نکاح فسخ کرتا ہوں، توڑتا ہوں، لڑکی اس کو برداشت نہیں کر سکے گی تو نکاح ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ طلاق دے نہ دے۔ یہ شریعت کوئی بچوں کا کھیل تھوڑا ہی ہے، قانون ہے یار پورا، ایک ایک کو اس کے حقوق دیے گئے ہیں اور یہ اللہ کی نازل کردہ ہے۔ ایک سوال یہ لکھا ہے کہ درود شریف کے متعلق مجھے یہ شبہ رہتا ہے کہ قبول ہوگا یا ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا۔ قطعاً شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے کہ ایمان والو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پیش کرو، تو ہم تو اس کا حکم مانتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے رسول آپ پہ درود بھیج رہا ہوں، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجیں۔ تو آدمی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ آپ نے حکم دیا ہے، میں حاضر ہوں، لیکن اللہ میں کہاں گناہ گار اور کہاں میں نالائق آدمی، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کروں اللہ ان کی شان بلند ہے، اللہ تو ہی ان پہ وہ درود بھیج میری طرف سے پروردگار جس سے وہ خوش ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے۔ جس شخص کی، جس ہستی کی دوپہر کی نیند پوری نہ ہو اور جبریل امین وہی لے کے آ جائیں، اس کی ہستی کا کیا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے کبھی یہ وسوسہ رکھنا بھی نہیں چاہیے کہ میں درود شریف پڑھ رہا ہوں اور قبول نہیں، کیوں قبول نہیں ہوگا بھئی؟ اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے، اور درود سے بہتر سلام ہے، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، پورا سلام کا حق ادا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔
آپ روز پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، بس یہ کافی ہے، یہ پڑھو، اور بہت چاہو تو آگے اضافہ کر لو، اپنے کو بھی ساتھ ملا لو، خدا ان پہ سلامتی بھیجے تو مجھ پہ بھی السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے جس نے یہ پڑھا، آسمان اور زمین کے درمیان خدا کی جتنی مخلوق ہے، انسان اور جنات، صحیح بخاری میں آیا ہے، فرمایا ہر ایک تک تمہاری سلامتی کی دعا پہنچ گئی۔ آخری سوال ہے، بہت سوالات بھی جمع ہو گئے، آپ معاف کیجیے گا، وقت زیادہ ہو گیا۔ ایک صاحب نے دعا لکھی ہے، اللہم لک الحمد حمدن، یہ جو یوافی نعمک کا، یہ جو دعا آپ نے تحریر فرمائی ہے، یہ دعا اصلاً حدیث میں نہیں آئی۔ بعض حج کے مناسک کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ملتزم پہ یہ دعا مانگی جائے، لیکن حقیقت یہ اصل میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاذکار میں یہ نقل کی ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان باندھا ہے کہ وہ دعائیں جو کہ معصور ہیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین، تبع تابعین، ان لوگوں سے منقول ہیں، یہ وہ دعائیں ہیں۔ تو اس لیے لوگوں نے سمجھا ہے کہ یقیناً کسی صحابی کسی کی یہ دعا ہوگی، لیکن نتائج الافکار جو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دعا کے لکھنے کے بعد کہہ دیا ہے کہ مجھے حدیث میں یہ کہیں نہیں ملی۔ تو اگر کوئی مانگے گا تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کیا ٹھکانے ہیں اس ہستی کے، 20 30 جلدوں کی کتابیں ہیں، ایک جیسے بچوں کے کھیل ہوتے ہیں، اور اگر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی مانے گا تو کہتے ہیں یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ دونوں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے بھی کیا کہنے، دونوں امام ہیں اپنے وقت کے، دونوں اپنے وقت کے اولیاء کرام میں سے ہیں، دونوں کو اللہ نے حدیث کا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا علم انہیں دیا تھا۔ دونوں ایسے تھے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سے تعلق رکھتے تھے اور فائدہ اٹھاتے تھے۔ اب وقت نہیں ہے اس تفصیل کا، لیکن یہ اس مقام کے آدمی تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ زندہ تھے، ان کی حاضری ہوتی تھی۔